پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یریحو کے مقابل خیمے کھڑے کیے، اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلق بن صفور نے دیکھا تھا، اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا، کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے، سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبوہ ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلق بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا، سو اس نے بور کے بیٹے بلام کے پاس فتور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں، سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ سو مواب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلام کے پاس پہنچے، اور بلق کا پیغام اسے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ مواب کے عمرہ بلام کے ساتھ ٹھہر گئے، اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا، تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے؟ بلام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلق بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ خدا نے بلام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلام نے صبح اٹھ کر بلق کے عمرہ سے کہا، تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ، کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مواب کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلق سے کہا کہ بلام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلق نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلام کے پاس جا کر اس سے کہا، بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نہایت عالی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا، سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ بلام نے بلق کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلق اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں، سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ سو بلام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی، سو بلام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلام نے گدھی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔
گدھی نے بلعام سے کہا کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے، سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی، اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتے سے کہا مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے، سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے بلعام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلک کے امراء کے ساتھ گیا۔